کیا آل رسول میں سب کو آیت تطہیر میسر تھی؟ اگر سب کو تھی تو امام حسن عسکری کا بھائی کافر کیوں ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آل رسول میں سب کے اوپر آیت تطہیر واضح نہیں ہے، اس لیے کہ سب پر تجلی نہیں ہے، جس پر تجلی ہے اسی کی طہارت قائم اور دائم رہی، جس پر تجلی نہیں تھی وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ تو پھر ایسے سے جو آل رسول میں تو ہے لیکن آیت تطہیر کی زد میں نہیں ہے، جو آل رسول میں تو ہے لیکن غیر صالح ہے، اس سے تو پھر وہ امتی بہتر ہو گیا نا جو تجلی کی زد میں ہے بھلے آل رسول میں سے نہیں ہے، وہ بہتر ہو گیا نا۔ ایسا مقام بھی آتا ہے کہ یہاں اہل بیت جو ہے، اہل بیت کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے امتی آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو تطہیر والی بات ان میں نہیں ہے وہ امتیوں کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اہل رسول کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر تجلی نہیں ہے، غلاظت جمع ہو گئی، اور امت کے بہت سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر ہر لمحہ تجلی پڑ رہی ہے، 360 سے لے کے 500 دفعہ تجلی پڑ رہی ہے۔ سارے اہل بیت میں تو ایسے نہیں ہے نا اہل رسول والے جن میں ہر وقت تجلی پڑے، ان سے پھر وہ بہتر ہو گئے۔ اب مسلمان کو یہ ہے تکبر کہ میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ اب یہ تعلیم ایسی آ گئی سرکار گوھر شاہی کی، ایک سکھ آیا، اس کو سرکار گوھر شاہی نے ذکر قلب عطا کیا، وہ مسلمان باہر ہی کھڑا رہا، سکھ جنت میں چلا گیا۔ مسلمان درود شریف پڑھتا رہ گیا، نمازیں پڑھتا رہ گیا، ہندو جو ہے وہ نکل گیا سرکار کی نظروں سے آگے۔ زاہد و پارسا بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ میں لگے رہے اور گناہ گار جو ہے وہ پہنچ گئے، کیونکہ راز جو مل گیا۔ یہ وہ راز ہے جس سے عام آدمی اہل بیت تو کیا اللہ والا بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے صاحب نور بنتا ہے، پھر صاحب ایمان بنتا ہے، پھر صاحب ایقان بنتا ہے، اس کے بعد صاحب احسان بنتا ہے، پھر اس کے بعد صاحب وصل بنتا ہے، اور اس کے بعد اہل اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا گھرانہ، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی بن جاتا ہے۔